بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے خبریں اور امتیاز نقوی صاحب اور حلیمہ سعدیہ صاحب آپ کے سامنے خبریں پیش کر رہے تھے. اور ناظرین، ایک اور بری خبر پاکستان ٹیم کے لیے کہ عبدالرزاق ہمارے جو کرکٹر ہیں، آل راؤنڈر ہیں، وہ بھی ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی تمام بری خبروں کے بعد پاکستان کیسے پرفارم کرتا ہے. اور جیسا کہ انضمام کہہ رہے تھے کہ دعا کریں، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اور جو پہلا ورلڈ کپ بھی ہم نے جیتا تھا اس میں بھی خاصی دعائیں شامل تھیں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ دعاؤں کو بل بوتے مجھے لگتا ہے سم ہاؤ ایسا لگتا ہے، چھٹی حص کہتی ہے کہ پاکستان جیت سکتا ہے یہ ورلڈ کپ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ورلڈ کپ وہاں پہ جو پچز ہیں وہ ہمیں سوٹ کرتی ہیں، لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. لیکن آج کا پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین، آج جو ہمارا ایک سلسلہ کوٹیشن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آج قائد اعظم کی جو کوٹیشن ہے وہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے میں پیش کروں گا. یہ انہوں نے 27 نومبر 1947 کو ایک اپنے میسیج میں جو آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس جو کراچی میں ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن does not merely mean academic education, and even that appears to be a very poor type. What we have to do is to mobilize our people and build up the character of our future generations. There is immediate and urgent need for training our people in the scientific and technical education in order to build up future economic life, and we should see that our people undertake scientific, commerce, trade, and particularly well-planned industries. But do not forget that we have to compete with the world, which is moving very fast in this direction. Also, I must emphasize that greater attention should be paid to technical and vocational education. In short, we have to build up the character of our future generations, which means highest sense of honor, integrity, selfless service to the nation, and sense of responsibility. And we have to see that they are fully qualified or equipped to play their part in the various branches of economic life in a manner which will do honor to Pakistan. ناظرین، یہ تھے قائد اعظم کے الفاظ اور یہ ایجوکیشن کے حوالے سے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم نے کس طریقے سے کہا ہے کہ جو ہمیں کریکٹر ہے وہ بھی ساتھ بلڈ کرنا ہے، ساتھ ایجوکیشن بھی دینی ہے. اور ایجوکیشن بھی وہ کہ جو ٹیکنیکل بھی ہو اور ووکیشنل بھی ہو. اور یہ بھی ایجوکیشن جو ہوگی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کریکٹر بلڈ کرے جو کہ جس میں انکلکیٹ کیا جا سکے پوری قوم میں ہائیسٹ سینس آف آنر، انٹیگریٹی، سیلف لیس سروس ٹو دا نیشن اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی. یہ چیزیں اگر ہم سب میں اکٹھی ہو جائیں تو ناظرین وی کین ڈو ہیل آف اے ڈفرینس. بلیو می، اگر پاکستانی اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں تو وی آر دا بیسٹ نیشن آن دا فیس آف دا ارتھ. اور ایسا ہی ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. آج ایجوکیشن ہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آج ہم مختلف ایشوز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ان تمام امور کے اوپر گفتگو کرنے کی خاطر اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہوئے ہیں جناب چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن فیڈرل منسٹر بھی ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ڈاکٹر السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نائس ٹو سی یو. آپ اتنے بزی ہوتے ہیں، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ کا 15 منٹ 20 منٹ کا بھی جو ٹائم ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ کام اتنا بڑا کر رہے ہیں کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں، ابھی کل ہی خبر آئی کہ میڈیا یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے میڈیا یونیورسٹی؟ اس کا کیا ریشنال کیا ہے؟ کس طریقے سے اس کو آپ اسٹیبلش کریں گے اور اس میں سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ جی، یہ جیسے ایک چائنا میں ایک یونیورسٹی آف کمیونیکیشن ہے، بہت بڑی یونیورسٹی قائم ہوئی ہے جس میں ٹریننگ دی جاتی ہے میڈیا پرسنل کو، جرنلسٹ کو. اب پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی سے ایکسپینشن ہوئی ہے. ہمارے ہاں کوئی 54 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، 100 سے زیادہ ریڈیو اسٹیشنز ہیں، 600 سے زیادہ اخبار ہیں جو شائع ہو رہے ہیں. لیکن کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے ایسی جہاں پہ ان کو صحیح معنوں میں پروفیشنل ٹریننگ دی جا سکے. تو کچھ ممالک نے، امریکہ میں کولوراڈو میں ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اسی طرح چائنا میں جو سیٹ اپ ہے وہاں کوئی 1,00,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور ٹرین کیے جاتے ہیں، جس میں کوئی 40 کے قریب پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں، 70 کے قریب ماسٹرز اور بیچلرز پروگرامز ہیں. تو ایک ایسا ادارہ جہاں پہ جو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں میڈیا کی، کیونکہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ اب بن چکا ہے جس کے اندر جو انداز کے کس انداز سے پیش کیا جائے پروگرامز، اس میں جرنلزم، اس کے اندر کمپیوٹر سائنسز، اس میں اینیمیشن سکلز، اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس میں تو ٹیکنیکل، اور پھر ساتھ کے ساتھ اس میں پریزنٹیشن آرٹس، اس میں یہ سب چیزوں کا ایک مجموعہ ہے. اور اس کے لیے ایک ہائیلی پروفیشنٹ
انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے ملک میں, تاکہ جو نیڈس ہیں, کیونکہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, لوگ نہیں ملتے. آج وہی آدمی آپ کو دکھائی دیتا ہے اس چینل پہ بول رہا ہے, کل اس کو اٹھا کے دوسرے چینل پہ لے جاتے ہیں. لوگ تو اتنے ہی ہیں پروفیشنلز. تو دیر از این ایکیوٹ نیڈ ہمارے یہاں بھی صرف نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہت اس کی ڈیمانڈ ہے کہ جو پروفیشنلی ٹرینڈ جو آج کے ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں میڈیا کے, تو یہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی طرف سے دورانی صاحب جی ان کا انیشیٹو تھا کہ اس میڈیا یونیورسٹی کو قائم کیا جائے. میرے سے ابھی چند روز پہلے تفصیلی ڈسکشنز ہوئے ہیں اس پہ کہ کیا کچھ کرنا چاہیے, کتنی فیکلٹیز ہوں, کیونکہ اصل چیز ہوگی اس کے اساتذہ. بیسڈ ان اسلام آباد؟ جی اس لیے بیسڈ ان اسلام آباد, تو زمین وغیرہ سب موجود ہے, لیکن اس کا ویژن اور اسٹریٹجی کہ کیا کرنا ہے, کون کون سے ڈپارٹمنٹس اس کے اندر ہوں گے, تو اس پہ خاصا کام ہو رہا ہے. اور اس میں بین الاقوامی لنکیجز خاص طور پہ, جس میں کولوراڈو کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ, ان کے ساتھ کافی انٹریکشنز ہوا ہے, اور وہ تیار ہیں اس کو ہیلپ کرنے میں اپنے ماڈلز پہ. کولیبریٹ کریں گے ہمارے ساتھ آن فائنینشیل لیول ٹو, اور صرف ایکیڈیمک لیول پہ؟ نہیں, ایکیڈیمک لیول پہ. فائنینسز تو خالی حکومت پاکستان سارا لگائے گی, لیکن ایکیڈیمک لیول پہ کہ ہمارے جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے اندر وہ ٹریننگ دیں, ساتھ مل کر اس کو ڈیولپمنٹ میں مدد کریں, کیونکہ اس کا ایکسپیرینس یہاں پہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جایا جائے. تو اس میں اصل چیز جو ہوگی وہ یہ کہ ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی مختلف شعبہ جات کے اندر اور شعبوں کے اندر, اور اس میں فیکلٹی بھی تو آپ کو ظاہر ہے کہ لانی پڑے گی. کہاں سے آپ ٹرینڈ ٹیچرز کہاں سے لائیں گے؟ فیکلٹی لائیں گے نہیں بلکہ ڈیولپ کریں گے. تو خود ڈیولپ کریں گے, کیونکہ آپ کو ٹیچرز ملیں گے نہیں. 2-4 تو باہر سے آ جائیں گے, لیکن آپ کو جتنے نمبرز میں چاہیے ہوں گے, اس کے لیے آپ کو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو میس کمیونیکیشن کے, جرنلزم کے, لبرل آرٹس, دوسرے فیلڈس کے, ان کو لے کر ان کو پھر باہر بھیجنا ہوگا مختلف پیریڈس کے لیے, ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وغیرہ کرانی ہوگی, تاکہ وہ پھر آ کے یہاں پہ اس کو لے کے چلائیں. تو اس کے اندر جو جیسے کنسٹرکشن ہوگی, ساتھ کے ساتھ فیکلٹی ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ہوگا, اور پھر تقریباً 5 سے 7 سال کے اندر انشاءاللہ یہ ادارہ ایک اچھا ڈیولپ ہو جائے گا. اٹس اے ویری لارج پروجیکٹ. اس کو فیزز میں کریں گے, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپریڈ آور سیلوز ٹو تھن. یہ نہیں ہم چاہتے کہ بہت ساری چیزیں ایک اسٹارٹ کر دیں. تو جو سینٹرز ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو فیز وائز اس کو اسٹیبلش کرتے جائیں گے. اور اس میں اس کے باقی آف شوٹس بھی ہوں گی مختلف شہروں میں, کیمپسز وغیرہ؟ جی, 4 صوبوں میں ایک اس کا کیمپس ہوگا, اور جو فیڈرل مین جو اس کا ہیڈ کوارٹرز ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا. تو یہ ایک بہت ضرورت ہے, اور اس وقت شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے اس فیلڈ کے اندر. جیسے اسکل لیبر کی ادروائز بھی خاصی کمی ہے, اسی طرح میڈیا میں بھی بہت کمی ہے, فیل ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو چینلز ہیں ان کو جو لانچ کرتے ہیں جب, تو ان کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے, پھر لوگوں کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں اور پھر لوگ سوئچ بھی کرتے ہیں. یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ ایک ضرورت ہے اس کی, اور انشاءاللہ ہوگا. آپ مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اب تھوڑی سی ذرا ہائر ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہم بتائیں کہ لاسٹ ٹائم جو آپ سے ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد اور اب تک کیا انیشیٹیوز ہیں جو آپ نے لیے ہیں, اور کس طریقے سے آپ سارا اپنے جو اسٹریٹجائز کر رہے ہیں ساری چیزوں کو؟ اصل میں 3 بڑے مسائل ہیں اعلیٰ تعلیم کے اندر. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کا ہے. جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ اب پچھلے 4 سال میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, لیکن پچھلے 50-60 سال کے اندر یہ ڈیگریڈ ہو کے ہائی لیول کالجز بن چکی تھیں, کیونکہ یونیورسٹیز کی پہچان ہوتی ہے جنریشن آف نیو نالج. یہ نہیں کہ آپ نے کتنا نالج صرف کنوے کیا اسٹوڈنٹس کو, بلکہ یہ کہ کتنا نالج جنریٹ کیا, علم کی حدوں کو کس حد تک آگے بڑھایا. دیٹ از آن دا بیسس آف وچ یونیورسٹیز آر ججڈ دیز ڈیز. تو ریسرچ از دی بیسک تھنگ. اس میں ریسرچ جو ہے وہ بنیاد ہے, اور جتنے بین الاقوامی رینکنگ ہیں یونیورسٹیز کی, اس میں ریسرچ کو کی بنیاد پہ رینکنگ کی جاتی ہے کہ کریٹیوٹی, تخلیقی صلاحیتیں کتنی ہیں, کتنے پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے, کتنے بین الاقوامی لیول پہ ریسرچ آرٹیکلز آئے, کتنے انٹرنیشنل ایوارڈز جیتے گئے, وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہماری یونیورسٹیز کا وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کا ہے. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ریلیونس آف ایجوکیشنل سسٹم, کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کے قومی ضروریات کو میٹ کرتا ہے, اور کس حد تک بین الاقوامی ضروریات کو. کیا آپ are you just adding to the unemployed pool کہ آپ پڑھے لکھے ایسے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جن کی مارکیٹ میں کوئی ضرورت نہیں ہے, یا یہ قومی ضروریات کے ساتھ کوئی ہم آہنگی ہے, قومی منصوبوں کے ساتھ کوئی ہم آہنگی ہے, اور بین الاقوامی نیڈز کیا ہیں, اور دنیا کدھر جا رہی ہے, اور ہم کیا پڑھا رہے ہیں. تو ریلیونس از دا سیکنڈ تھنگ. اور تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ایکسیس,
کہ آپ کے کتنے بچے اعلیٰ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں صرف 3.7% بچے جو ایج گروپ 17 سے 23 سال کے درمیان کے ہیں, جو یونیورسٹی کالج یونیورسٹی کے ایج گروپ ہے, وہ صرف اعلیٰ تعلیم سے مستفید ہوتے ہیں. کوریا میں 68% ایج گروپ کے, اسی ایج گروپ کے اعلیٰ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس کو آپ کو ڈبل کرنا ہے اگلے 5 سال میں, اور پھر ڈبل کرنا ہے تو آپ کو زیادہ یونیورسٹیز چاہیے. ان یونیورسٹیز کو بھی ایکسپینڈ کرنا ہے, لیکن کوالٹی کو اور ریلیونس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں جس کی طرف ہائر ایجوکیشن کمیشن چل رہا ہے. تو ہمارا سب سے زیادہ فوکس جو رہا ہے اور ہے اس وقت وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پر ہے, کیونکہ جو یونیورسٹی جو ہیں وہ صرف دیواروں سے اور اکوپمنٹ سے اور لائبریری سے نہیں بنتی. اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہائی کوالٹی کریٹو فیکلٹی. تو پہلے یہ تھا کہ 10-20 اسکالرشپس باہر سے بھیک میں کہنا چاہیے مل جاتی تھیں, کہ باہر سے کوئی کامن ویلتھ اسکالرشپ مل گئی یا برٹش کاؤنسل نے دے دی. تو پریزیڈنٹ مشرف اور شوکت عزیز صاحب سے میں نے عرض کیا کہ یہ جرمنی یا فرانس یا برطانیہ یا امریکہ کا کام نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں, ہمیں اپنے پیسے اپنے بچوں میں لگانے چاہیے. اور انہوں نے پورا ایگری کیا, اور پھر ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے چند سالوں سے, جس کے تحت ہم اب ہزاروں بچے باہر بھجوا رہے ہیں ایم ایس اور پاکستان کے خرچے پہ. یعنی کہ ایک 15 ارب روپے کا پروگرام ایک منظور ہوا ہے $250 ملین کا, جس کے تحت 2000 اسٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں. 1200 جا چکے ہیں, 800 اور سلیکٹ ہو چکے ہیں جو کہ جا رہے ہیں. ہر سال ہم 500 سے 1000 اسٹوڈنٹس اب اس وقت باہر بھجوا رہے ہیں ٹاپ یونیورسٹیز میں دنیا کی, جس میں جرمنی, فرانس, سویڈن, آسٹریا, اٹلی, جاپان, ساؤتھ کوریا وغیرہ. امریکہ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا $150 ملین فل برائٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے, جس کے تحت 640 اسٹوڈنٹس جو ہیں امریکہ کی جو ٹاپ لیگ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں ان میں جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے, اور یہ پچھلے سال سے شروع ہو چکا ہے. لیکن ہم اب اس میں فل برائٹ تو ہمارا تو نہیں ہے, لیکن یہ جوائنٹلی فنڈیڈ پروگرام ہے. اس میں ہم کیونکہ ہم کنٹرول چاہتے ہیں کہ کن فیلڈ میں بھجوائیں. ہم نہیں چاہتے کہ 640 اسٹوڈنٹس امریکن لٹریچر میں سیکھ کے واپس آ جائیں کہ اس کے ضرورت نہیں ہے ملک کو. تو اس لیے اس جوائنٹلی فنڈیڈ پروگرام 2/3 پیسہ جو ہے وہ یو ایس ایڈ سے ہے, اور 1/3 پیسہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ہے. اور اس کے تحت پھر ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ان فیلڈز میں جس میں ہم چاہتے ہیں, جس کے اندر بیسک سائنسز, اپلائڈ سائنسز, سوشل سائنسز, اکنامکس, مینجمنٹ وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بھی ساتھ انوالو کیا جائے, اور ہمارے کالرز جو ہیں وہ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اور ایجوکیشن کے حوالے سے اور اسپیشلی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے اگر کوئی کویشچنز ہیں تو ہم سے شیئر کریں. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی ہائر ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. ہلو جی, السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی رفاقت علی چیمہ بول رہا ہوں لاہور سے. جی رفاقت صاحب فرمائیں جی, لاہور سے. سر یہ ڈاکٹر کارمن صاحب اچھے جا رہے ہیں, ان کو مبارکباد دینی چاہیے. یہ ان کے جتنے بھی ہائر پروگرام ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں جی. تو ان سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ اب جو ہے نا ہمارے پاس تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو ادارے ہیں بہت کم ہیں, ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں, کوئی بنا رہے ہیں آگے نئے ادارے یا نہیں بنا رہے؟ چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں جی کہ نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں کہ نہیں بنائے جا رہے ہیں. جی اس وقت کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو لک آفٹر کرتا ہوں, تو یونیورسٹیز اب بہت ساری نئی قائم کی جا رہی ہیں, جس میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ مشرف نے جو 9 یونیورسٹیز آف انجینئرنگ, سائنس اور ٹیکنالوجی, اس کے تحت کوئی 50,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں انرول ہوں گے آج سے 8 سے 10 سال بعد, جب یہ فل فلیش کام کرنے لگیں گی. اور یہ جو ہے فرانس, سویڈن, آسٹریا, اٹلی, ساؤتھ کوریا, جاپان اور دوسرے ممالک کے ساتھ چائنا, اور یہ مختلف شہروں میں ایک جال بچھے گا جہاں پہ خاص طور پہ صنعت کے ساتھ, اور ان میں ہر ایک کے ساتھ ٹیکنالوجی پارکس ہوں گے. اور پھر خالی تعلیم برائے تعلیم نہ ہو بلکہ اس کی اپلیکیشن انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز. تو بڑے بڑے ٹیکنالوجی پارکس ہوں گے جہاں نئی پروڈکٹس اور پروسیسز ڈیولپ کی جائیں گی, اور وینچر کیپٹل ایکسیس ہوگا, اور باہر کا امتحان پاس کرنا ہوگا. تو فورن ڈگریز پاکستان میں ملیں گی. اس وقت آپ بچوں کو اپنے بھجواتے ہیں, خالی برطانیہ آپ 20 ارب روپے ہر سال خرچ کر رہے ہیں ہمارے پیرنٹس برطانیہ بھجوانے میں, کیونکہ فیس اتنی زیادہ ہے. تو ان یونیورسٹیز میں آپ کو موقع ملے گا کہ فورن ڈگری, باہر کی ٹاپ یونیورسٹی کی ڈگری پاکستان میں ملے گی.
تو جرمن ڈگری یا فرینچ یونیورسٹی کی ڈگری یا اٹالین یا سویڈش یا دوسرے ممالک کی، اوبیسلی جو ایکسپینسز ہیں وہ خاصا کٹ ڈاؤن ہو جائیں گے لوگوں کے جو جی اس سے ایکسپینسز بہت کٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. یہاں پہ ملک میں ایک اعلیٰ تعلیم کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، پھر ورلڈ کلاس سائنٹسٹ اور انجینئرز ملک میں پیدا ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی یونیورسٹیز کو تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو، اور کافی تیزی سے یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس میں وقت لگے گا. جبکہ اس جو یونیورسٹی UESTP کا جو پروگرام ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں چند سالوں میں آپ ورلڈ کلاس جو اسی اسٹینڈرڈس کے، جیسے کہ O لیول اور A لیول ہوتا ہے، اور جو O لیول پاکستان سے کرتا ہے یا برطانیہ سے کرتا ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں، تو ان کا انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہے. برین پہ ذرا تھوڑا سا چیک لگا دیں گے کہ جو باہر سے لوگ جاتے تھے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے تھے، وہ بلکہ الٹا معاملہ ہوگا کہ یہاں پہ لوگ کہ مڈل ایسٹ سے دوسرے لوگوں سے پاکستان آئیں گے کیونکہ یہاں پہ اچھی سستی پڑھائی بین الاقوامی معیار کی. تو یہ جو ہیں یونیورسٹیز، اس کا فرینچ یونیورسٹی جو ہے وہ انشاءاللہ کراچی میں اس کا کلاسز شروع ہو جائیں گی ستمبر میں، سب سے پہلے وہ شروع ہوگا جی. اور کراچی کیمپس، کیونکہ وہاں ایک بنا بنایا کیمپس لے لیا ہے، انہی کا ریکٹر ہوگا باہر کا، انہی کا ایگزامینیشن، انہی کا کریکولم، انہی کا امتحان باہر سے، لیکن ساتھ مل کے ہم وہاں پہ پھر فیکلٹی ڈیولپمنٹ کریں گے. ہر یونیورسٹی کے لیے 500 اسٹوڈنٹس باہر بھیجے جائیں گے PhD کرنے کے لیے، اور یہ تقریباً 9 یونیورسٹیز کے لیے 4500 اساتذہ اور ریسرچرز ڈیولپ کیے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے. سیکنڈ پروجیکٹ اس کے بعد کون سا فالو کرے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہی سائملٹینیسلی چلتے رہیں گے؟ نہیں، اس میں 2 اس سال شروع ہو جائیں گے. جو ستمبر میں ہم لاہور میں جو سویڈش یونیورسٹی ہے، جو کہ الٹیمیٹلی سیالکوٹ میں جانا ہے، لیکن ٹیمپری کیمپس لاہور میں لے کے اس کی کلاسز بھی انشاءاللہ اس سال ستمبر اکتوبر سے ماسٹرز کی کلاسز شروع ہو جائیں گی. یہ 2 سال کا وہ سویڈش ہے. اور اگلے سال مارچ میں ہمارا ارادہ ہے کہ اٹالینز کے ساتھ اسی طرح شروع کر دیں، اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بتدریج یہ شروع ہوتی جائیں گی. اور کیمپسز کو بننے میں 3 سال لگیں گے، 4 سال لگیں گے کیمپس، پھر یہ شفٹ ہو جائیں گے. جیسے ہی کیمپس تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ شفٹ ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس سے پاکستان جلد انشاءاللہ کیچ اپ کر لے گا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز کے ساتھ. یہ تو وہ ہوگی جو فورن یونیورسٹیز ہوں گی، جو ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں یونیورسٹیز، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری اپنی یونیورسٹیز ہوں گی ان کو بھی بہتر بنانے کی جی ان کے بہت بڑے طریقے سے اس وقت ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. تقریباً ہر یونیورسٹی کو 1 ارب سے زیادہ کے گرانٹس منظور ہو چکی ہیں اور دی جا رہی ہیں. جتنی آپ کی موجودہ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، ایک ادارے کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں. جیسے کہ پشاور میں آپ کا سینٹر فار ایکسلنس ان جیولوجی ہے، اس کو 970 ملین 97 کروڑ روپے کا پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے اس کو لفٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ دنیا کا ورلڈ کلاس سینٹر بنے. تو اس طرح سینٹرز آف ایکسلنس کو یونیورسٹیز میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایگزسٹنگ یونیورسٹیز کے نئے کیمپسز کھولے جا رہے ہیں. جیسے پنجاب یونیورسٹیز کے بہت سارے کیمپسز پنجاب کے دوسرے صوبوں، پنجاب کے دوسرے علاقوں میں کھولے جا رہے ہیں، تاکہ ایگزسٹنگ یونیورسٹیز کو بھی مضبوط کیا جائے. اور خاص طور پہ سائنس اور انجینئرنگ کے علاوہ سوشل سائنسز، اکنامکس، جرنلزم جس کی بات ہو رہی تھی اس کو ساتھ لے کے چلا جائے. اب اکنامکس اور فائنینس بہت کمزور ہے ملک میں، ملتے نہیں. سوشل سائنسز کا برا حال ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم تھوڑا سا لوگوں کو بھی انوالو کریں گے، اور انوالو کرنے سے پہلے، لوگوں کی کالز لینے سے پہلے ناظرین ہم ایک بریک لینا چاہ رہے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. تعلیم بچوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ اچھی خوراک اور صحت افزا ماحول، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب ان کی منصوبہ بندی کی جائے. بچوں کی پیدائش میں وقفہ اس منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے، تاکہ آپ کے سارے کام صحیح طور پر انجام پائیں اور بچوں کو ان کا پورا حق ملے. یقیناً آپ اپنے بچوں کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نیوز پلس آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بات ہو رہی ہے ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اس کی کوالٹی کے حوالے سے، فیکلٹی کے حوالے سے. مختلف کویشچنز اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں، جو کنسرنڈ ہیں اس حوالے سے، وہ ہمیں کالز کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایمفسائز کیا جائے. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہم ڈسکس کریں گے اور ان کا جو جواب ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کوالٹی کی ایجوکیشن کی بات کی، ساتھ ساتھ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قائد اعظم کی ایک کوٹیشن پیش کی لوگوں کے سامنے، جس میں وہ خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ایجوکیشن نہیں دینی ہے بلکہ ہمیں کیریکٹر بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. ہم جب ان یونیورسٹیز میں لوگوں کو پروڈیوس کریں گے، اس میں سے ڈاکٹرز بھی نکلیں گے، سائنٹسٹ بھی نکلیں گے، کیریکٹر کے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا توجہ دی جائے گی ان کی پاکستانی بنانے کے حوالے سے، یا مسلمان شامل؟ جی، کیریکٹر بلڈنگ جو ہے اس میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، جس کے اندر گھر کا
اسکول کا, کالج کا اور یونیورسٹی کا, اور پھر آپ کا جو ماحول ہے, انوائرنمنٹ, ان سب کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. یونیورسٹی کے اندر آپ کوالٹی ایجوکیشن دیں, ایک ہائی کمپٹیٹیونیس پیدا کریں, اور کہ اس کے اندر اسپورٹس مین شپ پیدا کریں تاکہ لوگ جو ہیں کمپیٹ کریں, اور لیکن ساتھ کے ساتھ کچھ قدریں ساتھ رکھیں. یہ نہیں کہ کمپٹیشن کے نتیجے میں ایک کرولٹی کا ایک پہلو سامنے آئے. تو یونیورسٹی میں یقیناً کیریکٹر بلڈنگ کا ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے, لیکن وہ آپ خالی سبق دے کے کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر سکتے کہ یہ کرو. اس کو آپ کو سمونا ہوتا ہے ایک انسان کے کردار کے اندر, جس کے اندر تو یونیورسٹی کے اندر ماحول کے اساتذہ, ایوولوشنری پروسیس, ایک ایوولوشنری پروسیس ہے جس میں بہت ساری چیزیں. تو یقیناً یونیورسٹی کے اندر بھی ایک کیریکٹر بلڈنگ کا بہت اہم پہلو ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک دوسرے انداز سے دیا جاتا ہے, ایک سبق پڑھا کے صرف نہیں دیا جاتا. حالانکہ ایتھکس وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر یقیناً پڑھائی جاتی ہیں اور پڑھانی چاہیے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک, یہاں پہ کالرز کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین آپ ہمیں کالز کیجیے, ہمارے نمبر ہے 922925 اور دوسرا نمبر ہے 922045. ہمارا دوسرے کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی میں عثمان اللہ آصف بول رہا ہوں بکی سنوا سیالکوٹ سے. جی عثمان صاحب سیالکوٹ سے. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر طاہر صاحب سے کہ میں کانسرٹ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. جی. تو اس کی فیس ہے 31,000 پر سیمسٹر. جی. اور میرا جو 6-7 ہزار خرچ جو ہے نا وہ مہینے کا آ جاتا ہے. تو سر میرے والد صاحب میں آرمی میں وہ تقریباً 15,000 مہینے کا کماتے ہیں. تو سر آپ میں اتنی فیس کہاں سے دوں؟ فیس کم یہ ہے کہ یہ جو نسل یونیورسٹی ہے وہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر کو وہ لے نہیں رہی. ڈپلوما کیا؟ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر جو ہے نا ڈی اے وہ نہیں لے رہے. ٹھیک, ہم کو وہ ایڈمیشن دے ہی نہیں رہے. چلیں میں ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب ان سے, اور فیس کا بھی اور ڈپلوما کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی فیس کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یونیورسٹیز میں جنرلی فیسیں جو ہیں بہت کم ہیں, زیادہ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی بہت سے لوگ وہ فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا وظیفوں کا پروگرام ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. یہ 1 ارب روپے کا پروگرام ہے جس میں ملک کے مختلف ادارے جیسے کامسیٹس ہے یا پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی جیسے کہ لمس ہے یا جی آئی کے یا آغا خان یونیورسٹی, ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ان کے پیرنٹس وظیفوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو کامسیٹس کو رجوع کریں کہ کامسیٹس پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اسکالرشپ کے فنڈ کے لیے اپلائی کریں. تو یہ کتنے اسکالرشپس ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو ہے 1 ارب روپے کے بہت ہزاروں اسکالرشپس ہیں, اور اس میں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں پھر اس کو دیکھ کے ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کی ارننگ کتنی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ 100% اسکالرشپ ہو, کسی کو 50% اسکالرشپ دیا جا سکتا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. تو ایک اسکالرشپ کا منصوبہ اب موجود ہے تاکہ بچوں کو ایڈمیشن صرف میرٹ کی بنیاد پہ ہو, نہ کہ اس بنیاد پر کہ ان کے والدین کے پاس پیسے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ڈاکٹر صاحب. اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک عام غریب آدمی کا جو بیٹا تھا وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ بڑے آسانی سے حاصل کر سکتا تھا کیونکہ ایجوکیشن جو تھی وہ اتنی مہنگی نہیں تھی. اب یہ صورتحال نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ایک بہت امیر آدمی ہے وہ ایزیلی اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے, ہائر ایجوکیشن تک لے کے جا سکتا ہے. ایک غریب آدمی کے لیے وہاں تک پہنچنا خاصا مشکل بنا دیا گیا ہے. جی اسی کو میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جیسے کہ نئی یونیورسٹیز کی انجینئرنگ کی میں نے بات کری, اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی امتحان پاس کر لے گا, چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا میرے ڈرائیور کا بیٹا ہو, they will have equal chances of admission. That's how it should be. And that's how it should be. It should be merit based. تو جو بھی امتحان پاس کر لے گا اس کی ایڈمیشن گارنٹیڈ ہوگی. اس میں اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حکومت پیسہ دے گی یونیورسٹی کو اسکالرشپ کی بنیاد پر. تو یہی سسٹم اب جو اسکالرشپس کا ہم لے کر آئے ہیں, ابھی 1 ارب روپے کا ہے, اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں صرف میرٹ اور میرٹ کی بنیاد پر ہی ہوا کرے. یہ نہ ہو کہ کسی کو ڈینائی کیا جائے اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس کے تو آپ نہ کر سکیں. تو یہ کب تک اپ اینڈ رننگ؟ یہ آلریڈی 1 ارب روپے کا پروگرام تو آلریڈی اپ اینڈ رننگ ہے. اس کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسکالرشپ دی جا سکیں. تو ایوری ایئر دس ول بی ایکسپینڈیڈ. میرا کنسرن اس لیے ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کل بڑا پیسہ آ چکا ہے پاکستان کے پاس, لیکن وہ جو پیسہ ہے اس سے ہم جو اپنی ایجوکیشن ہے, خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں, جو جن میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا یہ ذاتی ایمان ہے کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور وہ محنتی زیادہ ہوتے ہیں.
تو ان کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کر دیا ہوا ہے. تو جو پیسہ ہمارے پاس ہے ہم کیوں نہیں اس کے اوپر یوز کرتے تاکہ ان لوگوں کو اوپر لایا جائے, ایلیویٹ کیا جائے, اور یہ جو پاورٹی ایلیویشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے ہم کم کر سکتے ہیں. جی بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اور اسی وجہ سے ہم نے 10 لاکھ یا 10 کروڑ روپے کا پروگرام لانچ نہیں کیا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے بیان کر رہے ہیں کہ میرٹ بیسڈ ایڈمیشن ہونے چاہیے ہر جگہ پر, تو اسی وجہ سے 1 ارب روپے کا پروگرام ہم لے کر آئے ہیں, وچ از اے ہیوج پروگرام. اور یہ جو ہے اس وقت یہ صرف پلان نہیں ہے بلکہ یہ عمل درآمد ہو چکا ہے, اور اسکالرشپ دی جا رہی ہیں پچھلے سال سے اس پروگرام کے تحت. اس کو اور ہمیں بڑھانا ہے تاکہ یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت سی جگہ اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں اور یونیورسٹیز کی فیسیں کم ہیں. اسکولوں میں یہی ہو رہا ہے, اسکولوں میں بھی یہی ہے, اسکولوں میں یہی ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے پروجیکٹ یہ لانچ کیا, ظاہر ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہوگا, اس کو میرا خیال ہے کہ ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہے نیچے سطحوں پہ بھی, اسکولز میں بھی, کالجز میں بھی. بہت سے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں اتنی فیس دینا, اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, وہ بڑا مشکل ہے, وہاں پہ بڑا مشکل ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں. دیٹس گریٹ. اور اچھا ایک اور چیز ذرا میں دیکھ رہا تھا ایک آپ ہی کے پیپرز وغیرہ, تو اس میں ڈیجیٹل لائبریریز کا ذکر تھا. جی یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. یہ بڑا اچھا پروگرام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ ہم لیپ فراگ کر سکیں. اب آپ سال بھر پہلے پاکستان کی کسی لائبریری میں جاتے یونیورسٹی کی, تو 2-4 بھی لیٹسٹ جرنلز نہیں ملتے, اور جب تک کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ نہ رہیں جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہم نے یہ ڈیجیٹل لائبریری, ایک تو جب میں منسٹر فار آئی ٹی اور ٹیلی کام تھا پچھلی حکومت میں, تو پاکستان کا پہلا ایجوکیشن سیٹلائٹ ہم لے کر آئے تھے, پاک سیٹ 1, جو کہ فل فلیش کام کر رہا ہے, اور سارا ایک انفراسٹرکچر بچھایا تھا کہ 29 شہروں سے بڑھا کر تقریباً 2000 شہروں تک انٹرنیٹ پہنچا دیا تھا. بینڈ وڈتھ کے پرائسز جو ہے $87,000 سے کم کر کے کوئی $3-4 پہ لے آئے تھے, اب وہ مزید کم ہو گئی ہیں. تو ہم نے یہ ایک کمیونیکیشن ہائی ویز پیدا کیے تھے. اب انہی کمیونیکیشن ہائی ویز پر ہم ڈیجیٹل لائبریری اور دوسرے پروگرام ہم نے لانچ کر دیے ہیں. اب پاکستان ان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جن میں اب ہر اسٹوڈنٹ کے پاس 22,000 انٹرنیشنل جرنلز, 22,000 الگ الگ ٹائٹلز ود آل بیک والیومز فریلی اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ 4 انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل لائبریری پروگرام کے ذریعے. آپ بلوچستان کی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں بیٹھے ہو, یہ پورے ملک میں جال ہے, ہر یونیورسٹی کے پاس ہے 22,000 جرنل انٹرنیٹ کے ذریعے. آپ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی کی ایسی لائبریری نہیں ہے. Every university is connected. Every university is connected. All public sector universities are connected. Many private sector universities are connected. اور دوسری private sector universities connect کی جا رہی ہیں. So this is a huge program which is already implemented. اور آپ now آپ کے پاس پورا ایک علم کا ذخیرہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور 4,000 ٹیکسٹ بکس بھی اس کے ذریعے آلریڈی اویلیبل ہیں تھرو اے ویب سائٹ. تو 4,000 کتابیں اور 22,000 جرنلز ود آل بیک والیومز. اور اسی نیٹ ورک کے اوپر اب ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لیکچرنگ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے, جو کہ لائیو لیکچر دیے جا رہے ہیں ہارورڈ سے, MIT سے, کیمبرج سے, آکسفورڈ سے. وہاں کے پروفیسر لیکچر دے رہے ہیں. ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ فیسلٹیز مختلف یونیورسٹیز میں لگائی ہیں, اور وہ لائیو کویشچنس یہاں سے لوگ پوچھتے ہیں اور وہاں سے جواب دیتے ہیں. تو یہ فرسٹ پروگرام ہے, دنیا کا پہلا پروگرام ہے جو ہم نے شروع کیا ہے, جس میں اب 4,000 لیکچرز لائن اپ ہو چکے ہیں اس وقت, جو مختلف فیلڈ میں دیے جا رہے ہیں. ابھی پریزیڈنٹ مشرف صاحب گئے تھے کراچی ایک سینٹر میں, تو وہاں کا اس کا افتتاح کر رہے تھے, تو ایک آسٹریلین پروفیسر کارڈیولوجی کا لیکچر دے رہا تھا, تو ان سے پھر کرکٹ کی باتیں ہونے لگیں. تو دس از لائف, اٹس اے کنیکٹڈ ورلڈ. بالکل ٹھیک, اور اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میکسیمم آ رہے ہیں تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. ناظرین یہاں پہ آپ کالز کا سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ اسرار صاحب, سرفراز بات کر رہا ہوں کشمیر سے. جی سرفراز صاحب, کشمیر کس جگہ سے؟ کھوئی رٹا سے سر. کھوئی رٹا سے, فرمائیں جی. سر ڈاکٹر طاہر احمد صاحب کو پہلے تو ویلکم کرتے ہیں, یہ بڑی مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں پر آئے ہیں. سیکنڈ سے کوشچن یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے متعلق جو پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹی ہے, اور اس کا جو ریزلٹس وغیرہ ہیں یہ بہت لیٹ آتے ہیں. اب لاء کا میرا تعلق ہے, تو 5 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے, پوچھ لیتے ہیں جناب. سرفراز صاحب تھینک یو ویری مچ, کوئی ڈاٹا سے آپ نے کال کیا. ریزلٹس کا بھی ایک سسٹم ہے کہ ایگزامینیشن ہمارا سسٹم, اور پھر ریزلٹس کا آنا اور کمپائلیشن اس کا جو ہے یہ بھی خاص ہے. جی, یہ جو ہے یہ ایک واقعی مسئلہ موجود ہے, کیونکہ یونیورسٹیز ایک تو جو کیلنڈر ہے یونیورسٹی کا وہ سب کا اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی کب امتحان لے رہا ہے اور کب رزلٹ دے رہا ہے, کیونکہ پھر آگے جو لوگ دوسرے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو مسائل ہوتے ہیں, اور پھر ایک خاص ٹائم پیریڈ سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے یونیورسٹی کو رزلٹ اناؤنس کرنے میں. تو اس سارے کو ویسے خاصی دیر سے ایک پرابلم چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا
پرائرٹائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خاصا سفر کرتے ہیں، ان کا ٹائم کئیوں کچھ سال ضائع ہو جاتے ہیں. جی یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ایک حد تک ہی ایکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یونیورسٹیز ٹوٹلی آٹونومس باڈیز ہیں. ان کے اوپر ہمارا فائنینشیل کنٹرول تو ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے کہ صاحب آپ کے فنڈنگ بند ہے، جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس ڈائریکٹ ہمارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان یونیورسٹیز پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، کہ یونیورسٹی شوڈ بی آٹونومس باڈیز. سو ہاؤیور اس کے کہتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یونیورسٹیز دے مسٹ ناٹ بی فری فار آل، دے مسٹ بی سم ڈسپلن، ایک خاص طریقہ کار ہو جو فالو کریں. ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کے ساتھ چلیں، فائنینشیل کنٹرول تو ہے نا، بالکل دیٹ از دی بیسک کنٹرول. ایکچولی آپ ان کو تھوڑا سا ٹویسٹ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا نہیں خاصا ٹویسٹنگ کر کے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں بھی کم آن بورڈ اور ہمیں بتائیں آپ کے کیا سسٹم ہے، کس طریقے سے آپ اس کو لے کے جائیں گے تاکہ لوگ سفر تو نہ کریں. جی اس سلسلے میں وی ہیو ہیڈ اے میٹنگ آلریڈی ود دی وائس چانسلر آف ڈفرنٹ یونیورسٹیز. ایک کریکولم، ایک اس کا جو پورا کیلنڈر جو ہے وہ اٹ ہیز بین ڈیزائن کہ کب امتحان ہونا چاہیے، کب اس کے ریزلٹس آنے چاہیے. اینڈ ناؤ اٹس اے کویسچن آف امپلیمنٹیشن. بہت سی دفعہ یونیورسٹیز کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کیونکہ پیپر مارکنگ کے لیے جاتے ہیں ایگزامینرز کے پاس. اب ایگزامینر اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ پیپر وہاں پڑے ہوئے ایگزامینر کے گھر پر، اب آپ اسے لینے ہیں کسی طریقے سے. سو دیر آر سم ٹائمز سیریس پرابلم. سچ ایگزامینر شوڈ بی بلیک لسٹڈ اینڈ شوڈ بی، پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب اینڈ دے شوڈ بی پینلائزڈ کہ آپ اتنا دن ہیں، اگر آپ اس میں نہیں دیں گے تو یو ول بی بلیک لسٹڈ اینڈ the papers will be taken back and sent to the system has to be much stricter. تو یہ جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے یہ بھی آئی ٹی کے زمرے میں آ چکا ہوا ہے یا ابھی تک نہیں آیا؟ یہ صرف اسی طرح مینولی چل رہا ہے؟ اس کے اندر مختلف یونیورسٹیز مختلف طریقے سے امتحان لیتے ہیں. بہت سے لوگ مینولی امتحان لیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آن لائن امتحان بھی، بہت سی یونیورسٹیز کچھ امتحانات آن لائن کرتی ہیں. تو اٹ ڈیپینڈ ویریز. ورچوئل یونیورسٹی کا ٹوٹلی آن لائن امتحان ہے، لیکن بہت سی یونیورسٹیز کے جو ہیں ویسے. تو ان میں آپ سمجھتے نہیں کہ ضرورت ہے کہ سب لوگ آئیں اور کمپیوٹرائزڈ سارا سسٹم ہو اور اسی طرح سارا سلسلہ آئے اور ود پریس آف اے بٹن سارا رزلٹ جو ہے؟ اگر سنگل پوائنٹ آنسرز ہوں وہ تو جب کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس ورکڈ سولوشنز ہوں اور یا پھر آپ کے پاس تفصیلی جواب ہوں تو اس کو کمپیوٹرائز نہیں کیا جا سکتا. تو اٹ ہیز ٹو بی اے بلینڈ آف بوتھ. دونوں کو. یہاں پہ کالرز کا سلسلہ جاری ہے اور کالز آ رہی ہیں. ناظرین آپ ہمیں جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا امپورٹنٹ اور کرٹیکلی امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس پہ آپ کی انپٹ بہت ضروری ہے. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی لاہور سے عتیق بات کر رہا ہوں. جی عتیق صاحب لاہور سے فرمائیں جی. سر میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ پی ایچ ڈی میں لائک فائن آرٹس میں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی جنرل اپروو لیجیے، آرٹیکل کیسے چھپوائیں، کس جرنل میں چھپوائیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ بندے نے ریسرچ کرنی ہے، اپنے ٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جرنل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کا میرا جو سجیشن یہ ہے کہ جو آرٹیکل ایچ ای سی کے پاس جائے، ایچ ای سی چیک کرے کہ یہ آرٹیکل اس قابل ہے، یہ چھپنا چاہیے. رسپانسبلٹی ایچ ای سی کی ہونی چاہیے کسی جرنل میں پرنٹ کروانے کی، نہ کہ ایک اسٹوڈنٹ کی ہو وہ پیچھے بھاگ رہا، اگلے بندے ٹائم ہی نہیں دے رہے، وہ اپنی اسٹڈی سے ہٹ کے اس کام میں پڑا ہوگا. درست صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا، معاف کریے گا. یہ یونیورسٹی جو آتھرز ہیں جو آرٹیکل لکھتے ہیں، اگر ان کا آرٹیکل اچھا ہے تو وہ بین الاقوامی لیول پر اگر وہ شائع کرانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ ایک جرنل کو بھجواتے ہیں، اس کی پھر وہ پیئر ریویو ہوتا ہے اور وہ اچھا ہوتا ہے تو قبول کر لیا جاتا ہے. کبھی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یا کوئی اور باڈی جیسے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اس طرح. وہ تو اٹ از بٹوین دی آتھر and the journal and the publisher itself if it is up to the mark. تو نہ ہم اس کو پیئر ریویو کرنے کے قابل ہیں کیونکہ ہم ہر فیلڈ میں ہائر ایجوکیشن ہم ایکسپرٹیز نہیں ہے. you are not in the picture. It is the between the author and the publishers themselves and the journal itself. If it is اگر وہ اس لیول پر آتا ہے تو وہ قبول کر لی جائے گا، ورنہ نہیں. اور یہ یقیناً پہلے یہ تھا کہ ہر جرنل میں آرٹیکلس پبلش ہو رہے تھے اور لوگ پروفیسر بن رہے تھے، تو اب ہم نے کرائٹیریا لے ڈاؤن کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جرنلز بین الاقوامی جو ریکگنائز جرنلز ہیں ان میں پبلیکیشن جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، تاکہ ایک سرٹن کوالٹی ہم نے لے کر آئے ہیں اعلیٰ تعلیم کے اندر، تاکہ یو ہیو ٹو میٹ سرٹن. اصل میں ہمارے کچھ لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جس طرح پاکستان میں سفارش کروا کے کام ہو جاتے ہیں، جی وہ سوچتے ہوں گے کہ شاید آرٹیکل بھی اس طرح لگ جاتے ہیں. جی 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 تو اس طرح مشکل ہوتا ہے ذرا. اچھا ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل لنکیجز ہیں یونیورسٹیز کے، جس طرح آپ نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا، اس میں تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے گا کہ انٹرنیشنل لنکیجز بھی بڑا امپورٹنٹ ہیں. جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں خاصی حد تک آئسولیٹڈ تھیں اور اس کی بہت ضرورت تھی کہ ان کو بین الاقوامی لنکیجز پیدا کی جائیں دوسرے یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ.
تو ہم نے بہت سارے پروگرامز لنکیجز کے شروع کیے ہیں. مثلاً برطانیہ کی اب 50 یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس پاکستان کے 50 یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ سے فارملی لنک ہو گئے ہیں. اور لنکیج کا مطلب یہ ہے کہ ایکسچینج آف پروفیسرز, جوائنٹ ریسرچ, ان کے پروفیسرز یہاں آئیں گے, ہمارے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس وہاں جائیں گے. تو 1 2 یا 4 ڈپارٹمنٹ, لیکن 50 لنکیجز قائم ہو چکی ہیں. 50 ڈپارٹمنٹس میں یہ بتائیے گا کہ نیچرل سائنسز کے کتنے ہیں اور جی اس کے اندر دونوں کا مجموعہ ہے. تقریباً 60-70% جو ہیں وہ ہوں گے انجینئرنگ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, بیسک سائنسز, اپلائیڈ سائنسز. کوئی 30-40% ہوں گے اکنامکس, سوشل سائنسز, فائنانس, مینجمنٹ, اس طرح مجموعہ ہیں. اور اس میں جو ٹاپ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس ہیں برطانیہ کے, ان کے ساتھ لنکیجز قائم ہوئے ہیں. خاصا گراؤنڈ ورک ہوا ہے اس کے اوپر, ان میں آپس میں انٹریکشنز کر کے. اسی طرح دنیا کی دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ, جیسے یونیورسٹی آف ایلینوائے ایٹ اربانا شیمپین ہے, اس کے ساتھ نینو ٹیکنالوجی میں کامسیٹس کی اور نسٹ کی لنکیجز پیدا کی گئی ہیں. اسی طریقے سے اسٹینفرڈ کے ساتھ نسٹ لنکڈ ہے ایک جوائنٹ پروگرام کے تحت. تو بہت ساری ہم لنکیجز کو انکریج کر رہے ہیں کہ ان لنکیجز کے تحت پھر معیار بہتر ہونے میں مدد ہوتی ہے. جوائنٹ پبلیکیشنز ہوتی ہیں, انٹریکشن ہوتی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں ٹرین ہوتے ہیں, ہماری فیکلٹی کو وہاں جانا کا موقع ملتا ہے پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ کے لیے. تو دس از اے کانسٹنٹ. ابھی ایک بہت وائبرنٹ یہ انٹریکشن پیدا ہو چکی ہے پچھلے 2-3 سال میں. اور اس سب کے نتیجے میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہر سال اب 40-45% انکریز ہو رہا ہے انٹرنیشنل پبلیکیشنز پاکستان سے. دس از دی ایکچوئل ریزلٹ کیا ہے, جو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے. تو ایک بہت اہم یارڈ اسٹک, یعنی کہ سن 2005 کے آخر میں پاکستان سے تقریباً 1050 پبلیکیشنز آئی تھیں. 2006 کے آخر میں یہ بڑھ کر 1532 ہو گئی تھیں, جو تقریباً 47% انکریز ایک سال میں بین الاقوامی ایبسٹریکٹڈ پبلیکیشنز. تو ہر سال تو بہت تیزی سے گراف بڑھ رہا ہے, کیونکہ ریسرچ فنڈنگ اویلیبل ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر, بین الاقوامی لنکیجز ہیں, اور ایک ماحول انوائرنمنٹ جس کے تحت یونیورسٹی میں ڈیجیٹل لائبریری, free access to scientific information. And what it means is the quality of education is improving. And the quality of education is automatically improving. اور وہ جو میں نے کہا یونیورسٹیز ایک کریٹر آف نالجز ہونی چاہیے, اس طرف بہت تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اور کالرز کا سلسلہ جاری ہے. بڑی امپورٹنٹ جو بات انہوں نے کی ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو بڑھ رہی ہے, ہماری جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ کسان صاحب, میں عمران علی بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو ڈگریز اٹیسٹیشن ہوتی ہے ماسٹرز کی اور بیچلرز کی, اس پہ جو ٹکٹیں لگتی ہیں وہ 500 سے اس طرح کی کچھ پرائس ہے, اور ہر سال بعد اگر آپ نے امریکہ یا کسی بھی جگہ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اچھی سی ڈگری ٹیسٹ کرانی پڑتی ہے, پھر آپ ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں. فار سپوز آپ کا 1 سال میں ویزا نہیں لگا, آپ کو اگلے سال پھر دوبارہ ڈگری ٹیسٹ کروانی پڑتی ہیں. تو یہ پیسے کافی زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور یہ عجیب سا نظام ہے. تو میری ڈاکٹر صاحب پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عمران, تھینک یو ویری مچ. ڈگری اٹیسٹیشن یہ ہم نے نظام اب بدل دیا ہے. اب ایک نامنل فی لی جائے گی, میرے خیال سے 100 روپے کے قریب ہے, مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, لیکن جو پہلے بہت زیادہ پیسے لیتے تھے, کوئی 500 روپے لیتے تھے, 1000 روپے لیتے تھے, اس سب کو کمپلیٹ کر کے جی اباؤٹ 3 months ago, 3 مہینے پہلے یہ بدل دیا گیا ہے. اور پھر ہر ڈاکیومنٹ کے لیے الگ الگ پیسے لیے جاتے تھے. اگر آپ نے 8 ڈاکیومنٹ دیے تو ہر ڈاکیومنٹ کے لیے 500 روپے آپ لیں گے. تو آئی سیڈ دس از نان سینس, اینڈ ہر ایک کو تکلیف بھی ہوتی تھی. تو اب ایک نامنل فی کر دیے, اور اس فی کے اندر سارے ڈاکیومنٹس اٹیچ کر دیے جائیں گے. سو وی ہیو آلریڈی چینج دس. ونڈرفل عمران, دس از اے گڈ نیوز فار یو. اچھا, ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب جو بات ہو رہی تھی ووکیشنل ایجوکیشن کی اور انڈسٹری لنکیجز, جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا, اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے؟ جی, ہمارے ہاں جو اس وقت ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس وقت 2-3 چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک تو جو لنکیجز انڈسٹری کے ساتھ کرنے کے لیے ایک میکنزمز کہ کس طریقے سے جو کچھ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے اس کو صنعت کے ساتھ لنک کیا جائے. تو ایک پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سال پہلے لانچ کیا ہے, جو بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے, جس میں انڈسٹریلسٹ اپنا پرابلم لے کے آتا ہے اور اس پرابلم پہ کام کرنے کے لیے یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ایک گرانٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 80% پیسہ حکومت دے گی, لیکن 20% پیسہ انڈسٹری بھی خود دے, کیونکہ وہ اپنا پیسہ لگائیں گے تو پھر وہ سیریس بھی ہوں گے. اور تو اس اے کائنڈ آف اے وینچر کیپٹل سمجھ لیں. اور وہ پھر جوائنٹلی ایک پروجیکٹ لے کر آتے ہیں جس میں نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہے یا کوئی ایسی چیز ڈیولپ کرنی ہے جس کو صنعت کو ضرورت ہے, تو اس میں 4 گنا پیسہ حکومت لگاتی ہے ان کے مقابلے میں. اور اس طرح کے بہت سارے پروگرامز اور پروجیکٹس اب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت لانچ ہو چکے ہیں. پہلے جب میں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا تو ایک STED, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار اکنامک ڈیولپمنٹ, اس نام سے ایک پروگرام میں نے لانچ کیا تھا. وہ وہاں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی ابھی بہت اچھا چل رہا ہے, اور اب ہائر
ایجوکیشن کمیشن میں بھی اس طرح کا. ایک تو یہ پروگرام ہے. دوسرا پروگرام ہے ہمارا یہ جو ٹیکنالوجی پارکس کا قائم کیے جا رہے ہیں, جو نئی یونیورسٹیز کا ذکر کیا اور ایگزسٹنگ یونیورسٹیز میں بھی. تو اس میں نسٹ نے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے, لنکیجز ود انڈسٹری کا, انوویشن اور انٹرپرینرشپ, اور ایک ماڈل لے کر آئے ہیں کمپنی بنا کر, تاکہ وہ جو ہے ایک لنکیجز کو مضبوط کیا جائے, وینچر کیپٹل دیا جائے اور نئے پروگرامز. تو ایک میکنزم تو جس کے تحت یونیورسٹی اور انڈسٹری کو آپس میں ملایا جائے, اس میں ایک تو انوویشن اور انٹرپرائز انٹرپرینرشپ اس کو پڑھانا یونیورسٹیز میں, تاکہ جو بچہ ایم ایس سی کر کے نکلے اس کو صرف اپنی فزکس میں ایم ایس سی کرے تو اس کو صرف فزکس کا مضمون نہ صرف آتا ہو, بلکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ کس طرح بزنس پلان لکھا جاتا ہے, کس طرح بینک سے لون لیا جاتا ہے, کس طرح ایک کمپنی بنائی جاتی ہے, تاکہ وہ صرف جاب ڈھونڈتا نہ پھرے بلکہ اپنی کمپنی خود بنا کے اینڈ ہی کوڈ اسٹینڈ آن ہز اون فیٹ. تو اس کی طرف. اور تیسرا ایک وینچر کیپٹل فنڈنگ جو بڑے پیمانے پہ اب ہم لے کر, ہر یونیورسٹی جو نئی بن رہی ہے اس میں تقریباً 2 ارب روپے کے فنڈز ہوں گے فار پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ, تاکہ نئے چیزیں ہم ایسی چیزیں ڈیولپ کریں. کیونکہ جو ریسرچ آپ لیبارٹری میں کرتے ہیں وہ صنعت کار کو اس کی سمجھ نہیں آتی. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بزنس پلان چاہیے کہ ہم اگر 1 روپے لگاتے ہیں تو 1.5 روپے کس طرح کمائیں گے. اینڈ دے وانٹ اٹ ٹو بی ڈیمونسٹریٹڈ فزیکلی, کہ آپ پائلٹ پلانٹ پہ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ اٹ ڈز اٹ ورک. تو ٹیسٹ ٹیوب کیمسٹری ان کی سمجھ میں نہیں آتی, دے وانٹ اے لارج اسکیل ڈیمونسٹریشن. تو اس کے لیے پورا میکنزم, تو وہ ہم نے فنڈنگ اینڈ میکنزم فار پائلٹ پلانٹ لیول ڈیولپ, اس کے اوپر آل دیز پروگرامز آر آلریڈی اویلیبل ناؤ. ویری گڈ. اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو کویشچنز ہیں ناظرین آپ تیار کر لیں, آخری لمحات ہیں, 1-2 کالز ہم مزید لے سکتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی سیالکوٹ سے سعدیہ بات کر رہی ہوں. جی سعدیہ سیالکوٹ سے, فرمائیں جی. سر یہ ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب سے پوچھنا تھا, یہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں کہ پورے پنجاب میں یہ ایجوکیٹرز کی ویکینسیز آئی تھی سن 2006 میں, تو پورے پنجاب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, تو ضلع سیالکوٹ کی چیز روکی ہوئی ہے. چلیں, یہ ویسے ایجوکیٹرز آپ کے اس میں آتے جی پرویو میں؟ نہیں, میرے پرویو میں نہیں آتے. لہٰذا سعدیہ صاحبہ معذرت, جب ہم منسٹر فار ایجوکیشن کو بلائیں گے تو پھر آپ ان سے بات کیجیے گا اور ان سے یہ سوال کیجیے گا. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب جو صورتحال ہے کوالٹی ایشورنس ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایچ ایس سی کیا کر رہا ہے, جی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی, دراصل پہلے کوئی تصور اتنے گہرائی سے نہیں تھا کوالٹی ایشورنس کا کہ کیا کچھ کرنا چاہیے. تو ایک تو ہم نے کوالٹی ایشورنس سیلز ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر ایک بڑا یونٹ قائم کیا ہے, اور مختلف یونیورسٹیز میں کوالٹی ایشورنس, کراچی یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی وغیرہ, تاکہ سب سے پہلے تو وہ خود اپنی کوالٹی خود ریویو کریں کہ ہماری کمزوری کیا ہے اور کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. پھر ایک ایکسٹرنل پیئر ریویو, کہ باہر سے لوگ آیا کریں, یونیورسٹی کی کمزوریاں بتایا کریں, اس پہ یونیورسٹی ورک کیا کرے. تو اس پہ ایک بہت مربوط پروگرام کوالٹی ایشورنس کا لانچ کر دیا گیا ہے, اور یہ سارے سیلز آپریٹ کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہر اسٹیج پر جیسے کہ پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں ہمارے, ہاؤ ڈو وی ایشور کوالٹی آف پی ایچ ڈی آؤٹ پٹ. خالی 10-12 ہزار پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے سے ایک خاص معیار ہونا چاہیے. تو اس کے اندر ہم نے بلڈ کر دیا ہے کہ یہ جو تھیسس ہیں یہ کم از کم 2 ایکسپرٹس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز میں جایا کریں, اور جب دونوں ایگری کیا کریں تو پی ایچ ڈی قبول کریں گے, ورنہ ایچ ای سی ول ناٹ ریکگنائز پی ایچ ڈی ڈگریز. کم از کم ایک بین الاقوامی پیپر ہونا چاہیے تھیسس کے ذریعے. ان کو جو ہے ایک جی آر ای ٹائپ ایگزامینیشن, انٹرنیشنل سبجیکٹ جی آر ای ایگزامینیشن پاس کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایڈمٹ ہو سکیں پی ایچ ڈی پروگرامز کے اندر. اس طرح کر کے پی ایچ ڈی پروگرامز میں کریکولم کو ریوائز کیا گیا ہے. سارے کریکولا 2 دفعہ ریوائز ہو چکے ہیں پچھلے 4 سال میں, تاکہ وہ بین الاقوامی معیار تک پہنچ سکیں. تو کوالٹی ایشور کرنے کے لیے فیکلٹی, انفراسٹرکچر, انوائرنمنٹ اور پروسیسز, جس کے تحت چاہے وہ امتحانی نظام کی پروسیس ہو اور باہر سے ایکسٹرنل پیئر ریویو, یہ سارا بلڈ ان کیا جا چکا ہے. ایک لاسٹ کال جو ہے وہ ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو, کیونکہ ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے. السلام علیکم جی. ہلو جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی میں محمود قریشی لاہور سے بات کر رہا ہوں. محمود صاحب جلدی کویشچن کیجیے گا پلیز. اچھا جی, جی کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جی, اور یہاں سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. مجھے یہ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی 3 ایئرس کی اسٹڈی لیو آفر کرتی ہے ان سروس لوگوں کے لیے, جبکہ پی ایچ ڈی کا پروگرام 4 ایئرس کا ہے.
تو کائنڈلی اگر آپ ریسپیکٹیو ڈائریکشنز دے سکیں کہ اسٹڈی لیو کا ڈیوریشن بھی 4 ایئرس کا ہونا چاہیے. چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی سب سے پہلے تو کیونکہ یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہیں تو ایک پروگرام جو ذکر نہیں ہوا وہ فورن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام. اب میتھمیٹکس جس سینٹر میں یہ کام کر رہے ہیں اس میں تقریباً 40 میتھمیٹیشینس دنیا کے مختلف علاقوں سے فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا کنٹری ان کو سارے کو مرج کر کے اور ہم نے کلسٹرز بنا رہے ہیں کہ باہر سے برین ڈرین کو ریورس کر کے برین گین میں. تو جس ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کر رہے ہیں اس میں 40 سے زیادہ ورلڈ کلاس میتھمیٹیشینس اس وقت پاکستان آ چکے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے 3 سے 4 سال کی بات کی یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. ہم نے سارے صرف یہ پنجاب کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جتنے سال کا کورس ہے پی ایچ ڈی کے لیے اتنے سال کی لیو حکومت کو دینی چاہیے. اور یہ جو ہے یہ فورن یہ جو ہے یہ چانسلرز کمیٹی پریزیڈنٹ ہونے والا ہے. جی یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے سطح پہ اپروو ہو چکا ہے کہ اس سے کم لیو نہیں ہونی چاہیے. another good news. اور یہ جناب آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. آپ اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. ٹائم کم ہو رہا ہے اور خاص طور پہ بہت سے ٹاپکس جو بھی ڈسکس کرنے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیشہ ٹائم کا ہمارا مسئلہ پڑ جاتا ہے. بہت سے ٹاپکس رہ جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر ان کو زحمت دیں گے اور وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ. آپ سے ہمیشہ بات کر کے بڑی دل خوش ہوتا ہے. بہت محبت آپ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں تعلیم عام ہو اور ہائر ایجوکیشن جو خاص طور پہ وہ کوالٹی ایجوکیشن کی صورت میں آ سکے. ناظرین یہاں پہ آپ کے لیے آخر میں صرف دعا اور دعا یہ کہ آپ خوش رہا کریں, خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. PTV World News is brought to you in association with Telenor. Telenor, the smart call. PTV World News is brought to you in association with Telenor. Telenor, the smart call. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی ورلڈ نیوز اور میں ہوں امتیاز نقوی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. صدر جنرل پرویز مشرف آج عمان میں اردن کے شاہ عبداللہ سے فلسطین کے مسئلے سمیت مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال اور مسلم امہ کو درپیش مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی مکمل حمایت کرتا ہے اور کشمیریوں کی اخلاق کو نیرو کس طرح کیا جائے, ان میں کمی کس طرح لائی جائے, کیونکہ صدر جنرل پرویز مشرف اور بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ہوانہ میں یہ کہا تھا کہ اس سلسلے میں جو مسائل ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے, جلد سے جلد کم کیا جائے اور جو اس کے اوپر بات چیت ہے اس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ مسئلے کا حل جلد تلاش کیا جائے اور کشمیریوں کے جو مسائل ہیں وہ کم کیے جائیں. آج جو توقع کی جا رہی ہے تو یہی صورتحال ہے کہ اس قسم کا جو ہے, لیکن اوور آل میں ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ ایک ریویو میٹنگ تھی. اس سے جولائی میں ہونا تھا. ممبئی میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ ڈیلے ہوا
پھر پریزیڈنٹ مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان جو ہوانا میں بات چیت ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ اس کو جاری رکھا ہے, اس کو ریل نہیں ہونے دیا جائے. اگر ڈی ریل ہو گیا تو معاملات بہت خرابی ہو سکتے ہیں, تو اس کو جاری رکھا ہے تاکہ معاملات آگے بڑھیں نہ کہ پیچھے جائیں. تو آج کی تک کی صورتحال یہ ہے. آج یہاں میں سے پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں ہمارے سیکرٹری خارجہ ریاض محمد خان تفصیلات بتائیں گے کہ کیا ڈیسیژن ہوئے ہیں, کن ایریاز میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کن ایریاز میں بات چیت آگے بڑھی ہے, کن میں کی ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم بعد میں آپ کو تفصیلات بتائیں گے. جی شکریہ نیازی صاحب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے. راولپنڈی میں ملاقات کے دوران دونوں لیڈرز نے ملک کی سیاسی صورتحال اور امن و امان پر تبادلہ خیال کیا. بات چیت کے دوران درگئی میں دہشت گردی کے واقعے میں فوج کے 42 ریکروٹس کی شہادت پر بھی گفتگو ہوئی. صدر اور وزیر اعظم نے اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ بھی گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم نے صدر مملکت کو اپنے امریکہ کے دورے کے بارے میں بھی آگاہ کیا. جناب شوکت عزیز نے صدر کو امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں اور کینیڈا کے شہر ہیلی فیکس میں عالمی مائکرو کریڈٹ سربراہ کانفرنس کے بارے میں بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ ملک میں توانائی کی مانگ 10 سے 12% سالانہ بڑھ رہی ہے. حکومت توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی تلاش پر توجہ دے رہی ہے. وہ اسلام آباد میں کویت پیٹرولیم اور ہنگری کی قومی کمپنی MOL کے وفد سے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شفاف پالیسی کی بدولت پاکستان میں تیل اور گیس کے علاوہ دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے. توانائی کی ترقی کے علاوہ اس کی درآمد پر بھی غور کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کے قریب ابو ظہبی کی کمپنی آئل ریفائنری لگا رہی ہے جس میں روزانہ 300 بیرل تیل صاف کرنے کی گنجائش ہوگی. کویت پیٹرولیم بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ ان کی کمپنی پاکستان میں تیل اور گیس سمیت کئی دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گی. MOL ہنگری کے چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ سرمایہ کاری کے سازگار ماحول کے باعث ان کی کمپنی بھی پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرے گی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ٹیلینور ٹاک شو کسی بھی نیٹ ورک پر کال کرنے کے لیے بہترین پری پیڈ پیکج. اب بات کریں لاکھوں ٹیلینور فیملی ممبرز سے صرف 75 پیسے میں, اور ملک بھر میں کروڑوں PTCL اور دوسرے موبائل نیٹ ورک کسٹمرز سے صرف ₹1.25 میں. ٹیلینور ٹاک شو پری پیڈ پیکج. ٹیلینور the smart call. اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں باجوڑ اور درگئی پر بحث کرنا حکومت کی اخلاقی اور جمہوری فتح ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان واقعات پر بحث سے یہ بات واضح ہے کہ اپوزیشن کے پاس جذباتی نعروں اور بے بنیاد تقریروں کے سوا کچھ نہیں. اس لیے اس نے خفت سے بچنے کے لیے قورم کی نشاندہی کر کے ایوان سے فرار کی راہ اختیار کی ہے. خواتین کے تحفظ کے بل کے بارے میں جناب محمد علی دورانی نے کہا کہ اس معاملے پر 3 ماہ تک بحث ہوئی اور بل کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. صدر حکومت کی طرف سے حسبہ بل کی منظوری کے بارے میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ وفاقی حکومت کے قانونی ماہرین بل کا جائزہ لے رہے ہیں. ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ ایران سلامتی کونسل کی جانب سے اس کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کے خطرے کے باوجود یورینیم کی آفزودگی جاری رکھے ہوئے ہے. اپنی رپورٹ میں IAEA نے کہا کہ گزشتہ 2.5 مہینوں میں ایران نے چھوٹے پیمانے پر یورینیم کی آفزودگی جاری رکھی لیکن اس کے بارے میں درست اعداد و شمار معلوم نہیں ہو سکے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ IAEA نے کراچ میں فضلے کے ذخیرے میں پلوٹونیم کے آثار ملے ہیں اور اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. ادھر ایران کے صدر محمود احمدی نژاد نے تہران میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان کا ملک یورینیم کی آفزودگی کے لیے 60,000 سینٹریفیوجز نصب کرے گا. اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر جان بولٹن نے کہا کہ ایرانی صدر کے بیانات اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ ایران کے خلاف فوری پابندیاں عائد کرنے کا تقاضا کرتی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا ہے کہ عراق کے معاملے کا کوئی بھی حل مشرق وسطیٰ کے وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے. عراق اسٹڈی گروپ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ٹونی بلیئر نے عراق اور مشرق وسطیٰ کے لیے ایک ایسے منصوبے کی ضرورت پر زور دیا جس میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے حل پر توجہ مرکوز کی جائے. انہوں نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کو علاقے میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. چین اور بھارت کے درمیان بھارت کے شمال مشرقی ریاست
अरुणाचल प्रदेश की मिल्कियत के मामले पर कशीदगी में इजाफा हुआ है। नई दिल्ली में चीन के सफ़ीर ने गुज़श्ता पीर एक इंटरव्यू में कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। भारत के वज़ीर ख़ारिजा प्रणब मुखर्जी ने इस दावे की फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। दोनों मुल्कों के दरमियान अरुणाचल प्रदेश की मिल्कियत पर तनाज़ा ऐसे वक्त में खड़ा हुआ जब चीन के सदर हू जिनताओ 20 नवंबर से भारत का दौरा शुरू कर रहे हैं। एशिया और बहरुल काहिल के मुल्कों के दिफा सरबराहों की नवी कॉन्फ्रेंस कुआलालंपुर में शुरू हो गई है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल एहसानुल हक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बाहिमी दिलचस्पी की सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और खित्ते में बेहतर मफाहमत के फ़रोग़ के तरीकों का जायजा भी लिया जाएगा। बांग्लादेश में अवामी लीग समेत अपोजिशन जमातों ने 3 रोज से जारी पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। दारुल हुकूमत ढाका और मुल्क के दूसरे शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 रोज़ में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में 2 अफराद जाम बहक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। हड़ताल की वजह से कारोबार बंद है और बहरी जहाज़ों और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। अपोजिशन जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालिबा कर रही हैं और उनका कहना है कि जब तक उनका मुतालिबा तस्लीम नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। उधर भारत में निचली जात के हिंदुओं के 4 अफराद के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और हड़ताल में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं। ये मुजाहरा महाराष्ट्र के जिला अमरावती में दलित खानदान के 4 अफराद के कत्ल के खिलाफ हुआ, जिनको सितंबर में ऊंची जात के हिंदुओं ने कत्ल कर दिया था। हड़ताल की अपील निचली जात के हिंदुओं की तंजीम ने की थी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बरतानिया में कई सदियां पहले गुम होने वाली 2 पेंटिंग्स दरियाफ्त हुई हैं। ये छोटी पेंटिंग्स 1439 में एंजेलिको नामी राहिब ने बनाई थी और उन्हें फ्लोरेंस के एक चर्च में रखा गया था। ताहम ये चर्च नेपोलियन के ज़माने की जंगों में तबाह हो गया था। कैलिफोर्निया के अजायब घर में काम करने वाली खातून माहिर ने 1960 में इन पेंटिंग्स को $200 में खरीदा था। माहिरीन ने इन नादिर पेंटिंग्स की दरियाफ्त को अजीम दरियाफ्त करार दिया है और तवक्को जाहिर की है कि नीलामी में इनकी मालियत 1 लाख पाउंड तक होगी। और अब होंगी खेलों की खबरें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। This sports segment is brought to you by Telenor. Telenor, the smart call. पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान में खेले गए फाइनल में मोहम्मद यूसुफ ने ऑस्ट्रेलिया के गिल विलियमसन को 4 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हरा दिया। सेमीफाइनल्स में मोहम्मद यूसुफ ने भारत के देवेंद्र जोशी को 58-34, 75-0, 55-46 और 51-33 से हरा दिया। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले क्रिकेट टेस्ट में 9 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान को जीतने के लिए दूसरी इनिंग्स में 13 रन का टारगेट मिला, जो उसने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। इससे पहले टेस्ट के चौथे दिन वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 291 रन पर आउट हो गई और ब्रायन लारा की सेंचुरी भी उसे शिकस्त से ना बचा सकी। ब्रायन लारा ने 122 रन की शानदार इनिंग्स खेली। चंद्रपॉल 81 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से उमर गुल ने 4 और शाहिद नज़ीर ने 3 विकेटें हासिल की। उमर गुल ने मैच में मजमूई तौर पर 9 खिलाड़ियों को आउट किया। स्कोर कुछ यूं रहा: वेस्ट इंडीज़ 206 और 291 और पाकिस्तान 485 और 13 रन, 1 खिलाड़ी आउट। गिलगित में जारी पोलो टूर्नामेंट में चित्राल की टीम ने नॉर्दर्न एरिया स्काउट की टीम को 3 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में स्कर्दू की टीम ने अस्तूर की टीम के खिलाफ 9-0 से कामयाबी हासिल की। शुमाली इलाकों की पोलो एसोसिएशन के सदर और पोलो के खिलाड़ी रहमत पुलिस की तरफ से खेलते हुए मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، صوبہ سرحد، بالائی صوبہ پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ جی اسرار۔ جی جناب، خبریں ختم ہوئی اور موسم بھی آپ نے سنا دیا اور آج کا پروگرام بھی خاصا لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو راجہ صاحب میرا خیال ہے شاید اوائڈ کر رہے تھے۔ ہاسپٹل ویسٹ کے لیے ان کو این جی اوز کو ضرور انوالو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ایکسپیرینس ہے اور ہم اگر اس کو برن کریں گے تو شاید کوئی اور پرابلم کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں یہ بھی ہے، اور ہاسپٹل ویسٹ بہت ڈینجرس ہے، اس سے اور بیماریاں پھیلیں گی۔ اور دوسرا ناللئی میں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بہت زیادہ گرانٹ دینے کا اعلان کیا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں استعمال ہوتی اور لیپس ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ ویسے ایک ہمارے دوست جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہیں، انہوں نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے۔ اگر وہ آتے تو ہم ان سے بھی ذرا پوچھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک چیز جو راشدہ جو آج سامنے آئی، جس سے واقعتاً انہوں نے صحیح کہا کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ 70% لوگوں کے پاس سیوریج کا انتظامات نہیں ہے، لیکن وہ اتنے عادی شاید ہو گئے ہیں کہ وہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ نہیں، لیکن آج کل کی دنیا میں شہروں میں اس طرح کا 70% لوگوں کا سیوریج کے بغیر رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ریلیٹڈ پرابلمز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ظاہر ہے جب صفائی نہیں ہوگی تو لوگ بیمار ہوں گے، صفائی نہیں ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ ڈینگی وائرس اور پتہ نہیں کتنے سیدھا وائرس ڈینگا وائرس ہوگی، اس طرح کی چیزیں۔ ایک چیز، آپ ان مسائل کو سن کے آپ کے بھی چہرے پہ خاصی سنجیدگی میں تو ہوئی سنجیدہ شخص، لیکن آپ لطیفہ سنا دوں اگر آپ تھوڑا۔ نہیں مجھے آن ایئر ہنسی نہیں، ماچسی لطیفہ، اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو ہنسنا پڑے گا۔ چلیے بالکل۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو چلیں سنا دیتا ہوں جاتے جاتے۔ ایک استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ ایک سوال دیتا ہوں تمہیں، وہ اس کا جواب دو۔ اس نے کہا جی سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ پہاڑ کو جملے میں استعمال کرو۔ تو شاگرد نے کہا کہ میرا دوست نیچے گر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں تو پہاڑ ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ پہاڑی سے تو گرا تھا۔ دیکھیں یہ ماچسی لطیفہ جو ہوتا ہے، اس میں ہنسنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بعد میں پوچھوں گی کہ زیادہ ہنسنا تھا۔ ہاں زیادہ ہنسنا تھا، لیکن ناظرین آپ بھی امید ہے کہ تھوڑا سا ضرور ہنسے ہوں گے۔ یہ ماچسی لطیفے اور ساتھ ساتھ اس طرح کا کام ہوتا رہنا چاہیے۔ آج کا جو پروگرام تھا ایک سنجیدہ پروگرام، اور اس میں آپ نے کالز کی، بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے لیے، اور ہماری حکومت اس حوالے سے خاصا کام کر رہی ہے، لیکن پچھلے جو سال گزرے ہیں اس میں بہت سی نیگلیجنس ہوئی ہے، اور یہ جو مسائل ہیں یہ آج کے مسائل نہیں، یہ پچھلے 50-55 سال کے مسائل ہیں جہاں پہ کوئی پلاننگ Thank you.